اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، کسی کو ہم غریبی کا طعنہ نہ دیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے اور وہ حالات کا وہ مارا ہوا ہے اور قسم پرسی کی حالت میں ہے، غربت کی اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اسے غربت کا طعنہ نہ دیں۔ یہ اللہ کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اس دنیا میں امیر بنایا ہے اور مال و دولت سے سیم و زر سے نوازا ہے، تو کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فقر و فاقہ نصیب کیا ہے۔ اور یہ دونوں چیز اپنی اپنی جگہ پر بہتر بھی ہے اور خراب بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دی ہے اور اس کے ساتھ وہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور صرف بڑھاتا ہی رہتا ہے، تو پھر یہ دولت اس کے لیے بہت ہی قبیح اور بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی طرح سے فقر و فاقہ بھی اپنی حقیقت میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اگر اس پر صبر ہے تو وہ بہت ہی مستحسن اور ہی بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات بہت بلند عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ میری امت کے جو فقراء ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت جائیں گے۔ لیکن وہ فقراء جس کو اپنے فقر و فاقہ پر صبر ہو، قناعت ہو، لیکن اگر وہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر نہیں کرتا اور پھر دوسروں کے سامنے اپنے حالات کا اظہار کرتے رہتا، کشکول گداگری پھیلاتے رہتا، دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو پسارتے رہتا اور ہمیشہ روتا رہتا، تو پھر ایسا فقر و فاقہ بہتر نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، قبیح ہے، مذموم چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فقر و فاقہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر و فاقہ ہی والی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مالدار نہیں ہوئے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست اکثر ایسے فقر و فاقہ والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے فقر و فاقہ بہت بہترین چیز ہے اور جنت میں امیروں سے پہلے لے جانے والی چیز ہے، لیکن وہ فقر و فاقہ جس پر کہ لوگ کو صبر ہو۔ لیکن اگر یہ دونوں چیز کو دیکھا جائے تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو فقر و فاقہ دیا ہے۔ تو اگر کوئی دولت مند ہے تو اپنے غریب بھائی کو طعنہ نہ دے فقر و فاقہ کا، غربت کا، کرے بھائی تو کیسا، یہ ویسا، یہ ویسا، اور حقارت سے نہ دیکھے، ذلیل نگاہ سے نہ دیکھے، بے توقیری نہ کرے، بے عزتی نہ کرے، ان کو عزت دے اور ان کے شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، بلکہ ایک وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہے۔ مال و دولت اور ثروت یہ کوئی امتیاز پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی قرآن عزیز میں فرمائے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو فضیلت حاصل ہے، متقی کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر سیم و زر سے نوازا ہے، دن دولت سے نوازا ہے، تو ہم عقل کریں، غرور کریں، گھمنڈ کریں اور اپنے سے نیچے والوں کو ذلیل کریں، رسوا کریں اور اس کو حقیر سمجھیں اور اس کو ان کی غربت کا طعنہ دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک دن ایسا ہمارے ساتھ ضرور ہوگا کہ ہمیں بھی کوئی غربت کا طعنہ دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن اس طرح سے غریب بنا دے گا۔ چنانچہ آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں، حضرت محمد ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے تابعی گزرے۔ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابہ اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو اسے صحابی کہا جاتا۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسے تابعی کہتے ہیں۔
تو بہت جلیل القدر تابعی میں سے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، لیکن انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، یعنی آزاد کردہ غلام تھے، اور بہت ہی علم والے تھے، بڑے فقیہ تھے، خوابوں کا علم بہت رکھتے تھے۔ چنانچہ لوگ ان سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے خواب کی، اور وہ سب سے زیادہ بہترین تعبیر بتانے والے تھے، اور تعبیر بتانے والوں میں سب سے زیادہ مشہور بھی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو غربت کا طعنہ دیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خود غریب بنا دیا، یہاں تک کہ ایک خاتون کا ان کو مقروض بنا دیا۔ چنانچہ انہوں خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی خاتون سے پیسے لے کر کے زیتون کے تیل کا تجارت کیا، زیتون کے تیل بہت سارے خریدے تاکہ اس کو بیچیں گے مارکیٹ میں، لیکن کسی ڈبے سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس ڈبے کو پھینک دیں، باقی کو محفوظ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے، میرا ضمیر نہیں کہتا کہ میں ایک ڈبے کو پھینک دوں، ان کے تیل کو بہا دوں اور باقی کو رکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اس چوہے کا اثر پورے تیل میں ہو۔ اس لیے انہوں نے پورے تیل کو بہا دیا۔ اب اس عورت سے پیسے لیے تھے، ان کے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ عورت جب ان کے سامان نہیں بکے اور سارے تیل جو ہے سب برباد ہو گئے، تو وہ عورت ان سے تقاضا کرنے لگی کہ میرے پیسے واپس لاؤ، میرے پیسے واپس لاؤ۔ اب ان کے پاس پیسے تھے نہیں، چنانچہ انہوں نے قاضی کو جا کر، جج کو جا کر کے شکایت کی کہ فلاں شخص جو ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میرے پیسے اتنے لیے اور وہ دے نہیں رہے۔ قاضی نے ان کو بلایا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جیل ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قرض لے کر واپس نہ کرے اور پھر ان کو مہلت دیا جائے، پھر مہلت کے باوجود وہ چیز نہ کرے تو پھر اس کو جیل بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس عورت کے قرض کی وجہ سے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو جیل ڈالا گیا۔ جب جیل گئے تو وہاں کے جیلر ان کو پہچانتے تھے، اور ایسے مشہور شخص تھے، ہر شخص ان کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ جیلر نے کہا مجھے شرم آتی ہے اور خجالت محسوس ہوتی ہے کہ آپ جیل میں رہیں، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ آپ رات جب ہو جائے تو آپ گھر چلے جایا کیجئے، اور پھر دن میں جیسے دن ہو تو آپ جیل میں آ جایا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جو بادشاہ نے اور جج نے جو جیل میں ڈالا ہے صرف دن کے لیے نہیں بلکہ شب و روز، رات اور دن دونوں کے لیے ڈالا ہے۔ اگر میں اس طرح سے کروں تو یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، بہت دن تک تو وہ جیل میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جو ان کو آزاد کرنے والے تھے، ان کا وفات ہو گیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص مدینہ کے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کرتے رہے، 10 سال خدمت کیے، اور بہت آخر میں یعنی صحابہ کے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی، آخری صحابہ میں سے انتقال کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے نہلائے کون؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ سلامت جب آئے تو دیکھا کہ ان کا جنازہ تیار نہیں ہے، ان کو نہلانا ہے، ان کو غسل دینا ہے، لیکن اس کی وصیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ نہلانے کے لیے جو انہوں نے وصیت کی ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جب ان کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک عورت کے مقروض ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے اور وہ غسل آ کر دیں۔ تو انہوں نے جب یہ پیغام حضرت محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ بادشاہ اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ مجھے جیل سے نکالنے کا حکم دے، کیونکہ میں جس کا مجرم ہوں وہ ایک خاتون ہے، وہ خاتون جب تک اجازت نہیں دے گی میں جیل سے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس خاتون سے اس کی رضا اور اس کی خوشی ڈھونڈی گئی اور ان سے لی گئی، چنانچہ انہوں نے اجازت دی۔ جب وہ جیل سے باہر آئے اور پھر ان کو غسل دیے اور پھر اس طرح سے ان کو کفنایا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی۔
تو دیکھیے انہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے لوگوں کو کہا کہ آپ بھی کسی کے غربت کا مذاق نہ اڑائیں اور اس کو غربت کا طعنہ نہ دیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہیں غریب کر دیں گا اور تم بھی پائی پائی کے محتاج بن جاؤ گے، یہاں تک کہ تم نے جس کے ساتھ غربت کا کھلواڑ کیا تھا، جس کے غربت کا مذاق اڑایا تھا، ایک دن ایک مقام ایسا آئے گا کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم دولت کے نشے میں، ہم ثروت کے نشے میں، مال و زر کے نشے میں کسی غریب بھائی کو طعنہ نہ دیں، ان کو حقارت سے نہ دیکھیں، ان کو رسوا نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، بلکہ وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، انہیں نوازا نہیں ہے، لیکن انسان ہونے میں دونوں برابر ہے۔ آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے، ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، ہم بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اور وہ بھی جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے غربت دی ہے وہ بھی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم شکر کو اپنے دامن سے لگا لیں، وہ صبر کو اپنے دامن سے لگا لیں۔ اگر یہ دونوں صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی رکھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر بھائی کی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کس طرح سے بھی ہو، ان کی عزت کرنے کی اور ان کی توقیر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں، کسی کو ہم ذلیل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔